ہمارا جو انڈسٹری ہے اور ہماری جو اکیڈیمکس ہے ان کے درمیان جس طرح کا ایک سموتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے انفارچونیٹلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. صرف انڈسٹری کو ہی ہم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اکیڈیمیا کو بھی جو ہے وہ انڈسٹری سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز دے فیل کہ یار یہ جو انڈسٹری کے لوگ کام کر رہے ہیں شاید یہ وہ ٹھیک کام نہیں ہے جو کہ بکس میں نہیں ہے. ہسٹوریکلی ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ دے آر مور سکسیزفل ایز کمپیئر ٹو دا فرنٹ سی جی پی ایس. بعض اوقات ایسے بھی میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے کہ یو آر ریجیکٹڈ بینگ اوور کوالیفائڈ. اگر سب لوگ جابس ہی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو جابز آئیں گی کہاں سے؟ السلام علیکم. شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ زیب. ناظرین, کہتے ہیں کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے. آج ایک ایسے ہی استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ہے. آپ ڈائریکٹر ہیں ڈویژن آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے. آپ تقریباً 23 سال سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 12,500 اسٹوڈنٹس آپ کی سروسز سے مستفید بھی ہو چکے ہیں. آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر, اسٹوڈنٹس ڈگری کرتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے کوئی موٹیویشن پیدا ہو سکے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے جو آج موقع دیا اور آج آپ کے ساتھ یہاں اویلیبل ہیں. تو بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کویشچنری ہے وہاں پہ. میں بیسیکلی میڈیکل گریجویٹ ہوں جی, اور وہاں سے پھر بزنس کے لیے کار یونیورسٹی میں گئے, وہاں سے MBA کیا اور فارماسیوٹیکل سے اسٹارٹ تھا ہمارا. تو فارماسیوٹیکل سے اسٹارٹ کرتے کرتے جو ہے وہ ایجوکیشن میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میں نے اپنی پہلی جو اسائنمنٹ تھی میری وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ساتھ ان کا جو بزنس ڈپارٹمنٹ تھا اس کو اسٹیبلش کرنے میں. اور وہاں ہمیں بڑا عجیب چیلنج تھا. پیپل دے یوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ شاید یہ کوئی MBA ان ایگریکلچر ہے, تو وہ دین وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ بھائی یہ MBA ہی ہے فرام ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. تو لیکن الحمدللہ آج وہ ایک انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے اور ان کے گریجویٹ سرو کر رہے ہیں آل اوور دا پاکستان. پھر GC فیصل آباد کے ساتھ سیکنڈ اسائنمنٹ رہی وہاں پہ اور اس میں اکارڈنگلی بزنس اسکول اسٹیبلش ہوا. انکوبیشن سینٹر ان کا جو ہے وہ بہت شاندار چل رہا ہے اور بے شمار میرے ایسے اسٹوڈنٹس رہے ہیں کہ جو آج کل بڑے کامیاب انٹرپرنورز ہیں اور وہ اپنا جو بزنس ہے وہاں پہ وہ اسٹارٹ اپس ہیں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ تیسری اسائنمنٹ میرے پاس ہے جی الحمدللہ یہاں لاہور میں. تو بزنس اسکول کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر اور پھر ٹیچر ٹریننگ اور سبجیکٹس یہ سب کچھ چل رہا ہے جی. ویسے سر یہ بتائیے گا نئے پلانس کیا ہیں یونیورسٹی کو لے کر؟ ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. کیا گولز ہیں, کیا ٹارگٹ ہیں جن کو ڈپارٹمنٹ میں بینگ اے ڈائریکٹر رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اچیو کرنا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی؟ ہاں جی حمزہ, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جی کہ ایجوکیشن یونیورسٹی جہاں میں کرنٹلی بلانگ کرتا ہوں, ہمارا جو بزنس اسکول ہے وہ بھی اپنی چائلڈ اسٹیج کے اوپر ہے. تو بزنس اسکول کو اسٹیبلش کر کے اس کو ایٹ پار ود دا اسٹینڈرڈس جو کہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر اس وقت تک لے کے آنا. اور پھر جو ہمارے آؤٹ گوئنگ گریجویٹس ہیں ان کی اس طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی اس طریقے سے پریپریشن کہ ان کی مارکیٹ میں جو ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ بہتر ہو. اور مارکیٹ کا جو سروے جو ہم کرتے ہیں اور وہاں پہ جو انڈسٹریل جو لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو ایسے گریجویٹس چاہیے جو پراپر ٹرینڈ ہوں, پراپر کوالیفائڈ ہوں, بکس کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل ایکسپوجر بھی ہو. تو میں اپنے بزنس اسکول میں اپنی فیکلٹی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس مور دین 10 PhDs ہیں جو کہ فارن اور لوکل کوالیفائڈ ٹیچر ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس ان اے سینس کہ ہم اپنے گریجویٹس کو فلی اپڈیٹڈ کریں ود دا ماڈرن ٹیکنالوجیز, اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹس, اور جو لرننگ بائی ڈوئنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ریزن وہی وہاں پہ کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں کل کو جب وہ مارکیٹ میں آئیں تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہو, ان کی مارکیٹ میں جو کنزمپشن بہتر ہو وہاں پہ. اینڈ آف دی ڈے اس سے پھر یونیورسٹی کی رینکنگ اور یونیورسٹی کا جو فیوچر اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا. سر, انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں جو گیپ ہے, اسٹوڈنٹس کے جو انڈسٹری میں جانا اور اکیڈیمیا میں رہنا
ایک بڑا گیپ ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس گیپ کو کس طرح فلفل کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا جو انڈسٹری ہے اور ہماری جو اکیڈیمکس ہے ان کے درمیان جس طرح کا ایک اسموتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے انفارچونیٹلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اس پہ انڈسٹری کو بالکل بلیم نہیں دوں گا کیونکہ اوبیسلی مطلب وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں آنے کے لیے ملنے کے لیے. تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری اکیڈیمیا کو اس میں جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا. ہمیں اپنی انٹینشنز شو کرنا پڑیں گی کہ یس وی آر ریڈی ٹو لرن فرام دیم. صرف انڈسٹری کو ہی ہم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اکیڈیمیا کو بھی جو ہے وہ انڈسٹری سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی میں یہاں پہ ریفر کروں گا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, میں پریکٹیکلی اپنے بزنس اسکول میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیچرز کو جو ہے وہ ریکویسٹ کروں کہ آپ کائنڈلی انڈسٹری میں جائیے, انڈسٹری میں وزٹس کیجیے, وہاں پہ ان کے جو پریکٹیکل پرابلم ہے وہ دیکھیے, اور جتنا آپ کا جو نیٹ ورک اور آپ کی جو ایکسیس ہے ٹوورڈز انڈسٹری بڑھے گی اتنا ہی ہمیں اس گیپ کو منیمائز کرنے کے لیے ہیلپ ملے گی اور اتنا ہی ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی میں زیادہ ہوگا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. جب اکیڈیمیا ان کے پاس آتی ہے تو انڈسٹریل میں جو پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, واٹ آئی بلیو کہ ان کے بے شمار ایشوز ہیں وہاں پہ. تو دے نیڈ پیپل ہو کین کم اینڈ سی کہ ہاؤ کین وی سالو یور پرابلمس. تو یہ ون ون اسٹریٹجی ہے جی, اور اگر اس پہ کام کیا جائے تو اس لنکیج کو منیمائز کیا جائے, شاید ہمارے ملک کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر اسٹوڈنٹس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے جب اکیڈیمیا سے اٹھ کر وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں؟ بالخصوص کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فوکس کرتے ہوئے یقیناً ان کی گروتھ بھی ممکن ہے, لیکن کون سے ایسے پوائنٹس ہیں یا کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ رول زیادہ بہتر پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ بڑی اگین اٹس اے ویری سینسٹیو پوائنٹ. بعض اوقات ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں وین دے اپروچ ٹوورڈ دا انڈسٹری, تو وہ بعض اوقات وہ بڑی فنی سی جو سچویشن بن جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے انوسینٹ سے کویشچنس کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ انڈسٹری والے جو لوگ ہیں دے پٹ اے کویشچن کہ بھی اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے. بیکاز اسٹوڈنٹس جو ہیں نارملی اگر ان کی پراپر ٹریننگ نہ ہو تو وہ اپنی جو بکس کی جو چیزیں ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انڈسٹری کے لوگوں کے پاس, اور سم ٹائمز دے فیل کہ یار یہ جو انڈسٹری کے لوگ کام کر رہے ہیں شاید یہ وہ ٹھیک کام نہیں ہے جو کہ بکس میں نہیں ہے. حالانکہ ایز اے ٹیچر اور ایز این ایکیڈیشین آئی فیل کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو وہ ڈفرینسیشن بتائی جائے کہ جو آپ کا بکش نالج ہے, وہ جو بکس میں جو نالج اویلیبل ہے وہ انڈسٹری میں اویلیبل ہے لیکن ڈفرینٹ ورژن میں. اب میں مثال کے طور کے اوپر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ریکروٹمنٹ پڑھتے ہیں, ریکروٹمنٹ کے بارے میں چیزیں پڑھتے ہیں, لیکن جو ایک پراپر ریکروٹمنٹ پروسیس فالو کیا جا رہا ہے انڈسٹری میں اس کے اپنے TORs ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور ان کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم اپنے بزنس اسکول میں اسپیشلی, اور میں نے اپنے پورے کریئر میں جہاں میں رہا ہوں, میں نے کوشش کی اپنے کلیگ کے ساتھ مل کے بھی کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کو انویژن کیا جائے کہ بھئی یہ آپ نے جو پڑھا یہ تھیوری ہے, اور لیکن پریکٹس میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ سلائٹلی بٹ ڈفرینٹ ہے. تو اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ کل کو جب ہم مارکیٹ میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو ایلین فیل نہ کریں. ٹھیک ہے, یو شوڈ فیل یور سیلف کمفرٹیبل کہ یس یا یہ تو وہی کانسیپٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ اس کا ورژن ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ اس کی پریکٹس ڈفرینٹ ہے. لاس آر لاس, دے ریمین دا سیم, بٹ پریکٹسز ویری. بالکل. تو ان پریکٹسز کو بھی ہمیں اپنے کوریکولم میں پارٹ بنانا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جی بزنس ایجوکیشن میں ایک NCRC ہے, نیشنل کوریکولم ریویو کمیٹی, تو جو پورے پاکستان لیول پر بنتی ہے. لکیلی آئی ایم ممبر آف دیٹ کمیٹی ایز ویل. تو وہاں پہ ہمارا مین فوکس یہ تھا جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی کہ بزنس ایجوکیشن کے کوریکولم میں انڈسٹری کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کو جو ہے وہ مینڈیٹری کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں کوریکولم ایسا پڑھیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے فیل کر سکے کہ یس ناؤ دے آر فلی ایبریجڈ ود واٹ از گوئنگ آن ان انڈسٹری. بالکل. سر اسٹوڈنٹس میں ایک ریڈ ریس بھی پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جن کا GPA اچھا ہے, جن کے نمبرز اچھے ہیں, ان کے لیے ان فیلڈ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, اور جن کے GPA کم ہے, نمبرز کم ہیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کتنا میٹر کرتا ہے سر؟ آپ دیکھیے ہسٹوریکلی نا, جو کہ میں ایک ریسرچر بھی ہوں, ہسٹوریکلی ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ دے آر مور سکسیزفل ایز کمپیئر ٹو دا فرنٹ CGPA. اور بعض اوقات ایسے بھی میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے کہ یو آر
रिजेक्टेड बीइंग ओवर क्वालिफाइड। तो मतलब ये है वहाँ पे कि 4 GPA लेना या 4 GPA से बना दिए कि एक्सीलेंट आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज हो, तो ये तो एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। जो क्लास में अगर 50 लोग हों तो किसी 1-2 के साथ ही ये पेश आएगा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो ऑब्वियसली वो एवरेज और अबव एवरेज में जाएंगे। लेकिन अगेन इट्स गुड कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि ये ही इंडिकेशन है कि और साथ ही ये भी इंडिकेशन नहीं है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका GPA शायद 2.8 है या 2.9 है, वो इतना ब्रिलियंट नहीं था क्लास कम्युनिकेशन में, पार्टिसिपेशन में, इट डज़ नॉट मीन नेसेसरीली कि भाई वो बच्चा जो है वो प्रोफेशनली फ्लॉप हो जाएगा। नो, देयर इज़ नो लाइक व्हाट आई बिलीव एज ए ह्यूमन बीइंग हमजा, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी स्किल दी है जो किसी और के पास नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपनी एग्जांपल दूंगा अपने कुछ स्टूडेंट्स की, कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुझे क्लास में मिले और मुझे कहा गया वहाँ पे कि ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, बैक बेंचर्स हैं और इनके ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये वो लाइक दिस थे, जो कि नॉर्मल फीडबैक होता है। तो मैं चूँकि थोड़ी सी डिफरेंट सोच का हामिल बंदा हूँ, मैंने ऐसे बच्चों को जो मुझे क्लास में फीडबैक जिनका ऐसा आता है, मैं उनको क्लास में फ्रंट पर ले आता हूँ। सही, उनको मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि नहीं भाई मेरी क्लास में यू विल बी ऑन द फ्रंट बेंचेस। वुड यू बिलीव कि वो बंदे जिनके बारे में ये कमेंट्स थे, आज वो दोनों के दोनों स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टरेट कर चुके हैं उस सब्जेक्ट में। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह वजह क्या हुई कि उनका वो पॉइंट बदला। तो आइसोलेट कर देना हल मसले का नहीं है, लोगों को इन्वॉल्व करना मसले का हल है। और अगर आपका अच्छा GPA है, आपने अच्छा काम भी किया है, तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो लोग जिनका GPA अच्छा नहीं है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है वहाँ पे कि उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कितनी उनकी मेंटोरिंग की जाती है, कितने उनको एक सूटेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट दी जाता है। उसके लिए हमें एज एन एकेडमिक्स और इंडस्ट्री दोनों को जो है वो रोल प्ले करना चाहिए। सर, तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले जो टीचर हजरात हैं यकीनन काबिल एहतराम हैं, लेकिन सर उनका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके मुतल्लिक अप टू डेट रहना, रेलिवेंट नॉलेज को पढ़ते रहना, रीड करना, ये कितना मैटर करता है सर? ये बैकबोन है जी। मतलब टीचर और टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचर का जो वर्ड है वहाँ पे, ये एक पैगंबराना शोबा है और बहुत टफ जॉब है वहाँ पे। और लेट मी से विद अ वेरी हैवी हार्ट, अनफॉर्चुनेटली हमारी टीचिंग कम्युनिटी में हमारे बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो शायद अपने आप को रेगुलरली अपडेट नहीं करते, और उन्हें करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वहाँ पे दे आर वेरी सक्सेसफुल। मतलब आई कैन हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और अपडेट करने का मकसद सिर्फ यही नहीं वहाँ पे कि हम जो बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है वो ले लें। अपडेट मीन्स कि हमारे आजकल तो मीडिया का दौर है, वहाँ पे ऑल द इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ क्लिक अवे। आप उन चीज़ों को लीजिए। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि इवन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इवन मेरा जो इमीडिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स। राइट, स्टूडेंट्स मेरे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो काम करते हैं और फ्रेश नॉलेज लेके आते हैं, और जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं होता। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मशीन्स को अपडेट ना करें तो वो ख़राब हो जाती हैं, इंसान तो फिर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, और मैं अपने बिजनेस स्कूल में जहाँ मैंने सर्व किया, जहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने टीचर्स जो हैं उनको मैं कंटिन्यूसली जो है वो पुश करूँ, फॉलो अप करूँ कि भाई वो अपने आप को जो है वो एकेडमिकली, अपने आप को वो प्रोफेशनली, अपने आप को वो सोशली और इंडस्ट्री वाइज वो अपने आप को अपडेट करें। और जो भी उनकी फील्ड है, वो मार्केटिंग में है, वो फाइनेंस में है, वो ह्यूमन रिसोर्स में है, व्हाट्सएवर देयर फील्ड इज़, एवरी फील्ड इज़ इंपॉर्टेंट। उस फील्ड के अंदर वो देखें कि लेटेस्ट हैपनिंग क्या चल रही है, इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वहाँ पे, और बच्चों को उन ट्रेंड्स के साथ रोशनास करना चाहिए। वो मैं तभी करवा सकूँगा अगर मुझे उनका पता होगा। तो इसलिए मतलब मैं फील करता हूँ कि ये एरिया ऐसा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर अभी डेफिशिएंसी है, लेकिन हमें एज ए कंट्री और हमारे तमाम जो एकेडमिक के सीनियर लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और टीचर्स को इंसिस्ट किया जाए कि वो ना सिर्फ अपने आप को अपडेट करें, उनकी ट्रेनिंग का अहतमाम किया जाए, उनके लिए जो पीयर रिव्यूज़ हैं वो किए जाएँ, ताकि उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतरी लाई जा सके। सर, स्टूडेंट्स
اکثر گاہے بگاہے ایک گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں نوکریاں نہیں ہیں. قابل شخص کی کیا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. I would agree to the situation. چونکہ میں یہاں تھوڑا سا میں کریڈٹ لوں گا جی اس چیز کا کہ چونکہ میں بزنس ایجوکیشن میں ہوں, تو ہم لوگ تو بزنس مینجمنٹ سکھاتے ہیں. تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے وہاں پہ کہ اگر سب لوگ جابس ہی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو جابس آئیں گی کہاں سے. تو ہم لوگ اسپیشلی یہاں پہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ جو بزنس ایجوکیشن کے اندر جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو جو ہے اجاگر کیا جائے, اسٹارٹ اپس کو اجاگر کیا جائے. بچے جو ہیں ان کے پاس آئیڈیاز ہیں, یہ مطلب بڑی فاسٹ جنریشن ہے جو اس وقت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. ان کے پاس پلنٹی آف ویژنری اسٹف ہے, ان کے پاس ڈیٹا ایکسیس ہے, ان کے پاس جو ہے وہ اسپیڈ آف ٹائم ہے جو ایز کمپیئر ٹو مائی سیلف جب ہم لوگ 90s میں تھے اسکول کالجز میں ہمارے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو ان آئیڈیاز کو کلٹیویٹ کیا جائے اور رادر دین ہیونگ اے جاب ان اے بگ کمپنی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس شروع کیے جائیں جو کل کلان کو ملٹی ملین بزنس بن سکتے ہیں. تو جابینس کی بجائے آپ اگر امپلائر بن جائیں تو امپلائر جو ہے اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو امپلائیز. تو لہٰذا میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں وہاں پہ کہ جابس بھی ٹھیک ہے اویلیبل ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گریجویٹ کو تھوڑا سا اس چیز پہ لے کے آئیں کہ بھئی آپ اپنا بزنس کا جو اسٹارٹ کرنے کا سوچیے, اس کے اکارڈنگلی پلان کیجئے, بزنس پلان دیکھیے, اس کے لیے کمپٹیشن جو ہوتے ہیں اور جو کمپٹیشن چل رہے ہیں وہاں پہ اس میں ہمارے بچے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اور ماضی میں ایسی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ کچھ بچوں نے بڑا اچھا کام کیا اور آج ان کے جو بزنسز ہیں وہاں پہ مطلب ماشاء اللہ وہ ایک سکسیزفل اسٹوریز ہیں اکراس دا کنٹری. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ 23 سال سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. جو اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں, جو ٹیچرس حضرات آپ کو سن رہے ہیں, ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی یہ شکر الحمدللہ جی, اتنا سا اس فیلڈ میں گزارنے کے بعد آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں اپنے جو ایک میسیج میں اپنے ٹیچرس حضرات کے لیے کہ کائنڈلی وہ بچوں کو اون کریں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اون کریں اس سینس میں کہ ان کو وہ بکس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل نالج ہے وہ شیئر کریں, ان کے ساتھ انوالو ہوں, ان کو نہ صرف یہ کہ ٹیچ کریں, ان کو گائیڈ بھی کریں. اور نہ صرف ان کی ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہو, ان کی جو ایک سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اور یہ تبھی ہوگی جب وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ مطلب جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل مطلب میڈیا کا اتنا یلغار ہے کہ مطلب انٹرٹینمنٹ اور فن جو ہے وہ انسان نیچرلی ادھر بھاگتا ہے. تو لیکن وہ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں اور جس شعبے میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں. بچے میرے پاس آتے ہیں, سر یہ کریں وہ کریں, میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے جو کرنا ہے کریں, اچھے طریقے سے کریں. صحیح, یہ بڑی بات. تو جو بھی آپ کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے, اس میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ آپ کا کلائمیکس بھی آئے گا, آپ اس میں ایکسیل بھی کریں گے. لیکن شرط جو ہے ایمانداری کی ہے اور ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنا ہوگا اور اپنے آپ کو ہم نے ڈیسیو نہیں کرنا وہاں پہ, اور اپنی جو پلسز ہیں مائنسز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے پلسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ہم ان کو استعمال کر سکیں گے, مائنسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ان کو ہم ریکٹیفائی کر سکیں گے. تو باقی لائف جو ہے وہ از اے نیم آف اپس اینڈ ڈاؤن. اگر لائن اسٹریٹ ہو جائے وہاں پہ تو وہ زندگی رہتی نہیں ہے. تو لہٰذا مطلب آگے بڑھتے رہنا چاہیے وہاں پہ, اور جتنا ایک دوسرے کے ساتھ آپ مل سکیں, ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل بھی ہوں. حمزہ بھائی اپنے لیے تو سب کرتے ہیں نا, بات یہ کہ دوسروں کے لیے کچھ کیا جائے. ایگزیکٹلی. تو میں تو اسی موٹو کے اوپر جا کام کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. گفتگو آپ نے سنی ہے, اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ زیب کو اجازت دیں. اگلی بار پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.